پھر اسی طرح یزید بن ہارون کے تلامذہ کی تعداد 70,000 ہے. عاصم بن علی بن عاصم کے طلبہ کا شمار 1,20,000 سے زیادہ. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب اتنے سارے وسائل ہیں، اس کے باوجود کوئی ایک عالم پوری دنیا میں اس وقت مجھے بتائیں کہ جس کے 1,00,000 شاگردوں کا نام ملتا ہے. 1,20,000 کو چھوڑ. علم کا تو رجحان ہی ختم ہو گیا. علم تو سیکھنے کی چیز ہی نہیں رہا. وہ تو ہم نے صرف مسجدوں تک بند کر دیا، صرف مولویوں کا کام چھوڑ دیا. ہمارا کام تھوڑی، ہم تو شاید دنیا میں صرف پیسے کمانے کو بھیجے گئے یا صرف دنیا کے کام نبھانے کو بھیجے گئے، اور دین تو ہماری پرائرٹی ہی نہیں رہا. تو بات یہ میں کر رہی تھی کہ ہمیں کیا کہا گیا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اور سچی توبہ کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، اور جو کچھ ہو چکا اس پر احساس ندامت کی، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی. یا اللہ میں شرمندہ ہوں جو کچھ مجھ سے ہوا، اب تو مجھے توفیق دے، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے راستہ دکھا، اور وہ سب حکمتیں سجھا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر سکوں. پھر فرمایا عسا، امید ہے، یعنی جب تم یہ کرو گے، توبہ کرو گے، رجوع کرو گے اللہ کی طرف، نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، کوشش کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم بھی تمہارا ہاتھ ضرور پکڑیں گے. جو لوگ ہمارے راستے میں آنا چاہیں گے، جو اپنے بچوں کو آگ سے بچانا چاہیں گے، جو ان کو آگ پہ جلنے کے لیے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیں گے، یا جل بھی رہی ہو آگ تو اس کے قریب نہیں جانے دینا چاہیں گے، جو یہ نیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بچا لے جائیں گے. آپ دنیا کی مثال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ بچے نہیں سنتے، تو اگر مادی آگ کی طرف بچہ بھاگ رہا ہو تو میں اس کو جانے نہیں دوں گی کہ سن نہیں رہا تو اب جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اگر چلا بھی جائے تو خود بھی چھلانگ لگا کے نکال لائیں گے اس کو، اس کے پیچھے خود جل جانا گوارا کریں گے. اب دیکھیں کہ کئی آپ نے اخبار میں خبریں پڑھی ہوگی، ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے باپ کود پڑا اور جان دے دی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے خود بھی جان چلی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخری حد تک، آخری کوشش تک. عموماً ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں جی کیا کریں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو بہت نافرمان تھا، تو اب ہماری اولاد بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال بچے کو سمجھایا. یہ نہیں کہ وہ صرف آخری دن اس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو بچے طوفان آ رہا ہے اس میں مت کودنا. 950 سال. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر نہیں مانا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو سب انبیاء کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی شخص نبی کا بیٹا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام آخری لمحے تک اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، اور جب بیٹا ڈوب گیا تو دل پکڑ کے بیٹھ گئے. جب کشتی تھمی تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا رب وہ میرا بیٹا تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات سننا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح اس کی بات بھی نہ کرو، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک غیر صالح چیز تھی، اس کی بات نہ کرو. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت پوچھو، اس کا سوال بھی نہ کرو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اتنا شدید انداز کہ میں نوح تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار مت کرو، لا علم لوگوں جیسی بات مت کرو کہ ایک نافرمان کے لیے اب تم دعا کر رہے ہو. نہیں، اب دعاؤں کا وقت گزر چکا ہے. ساری زندگی سمجھاتے رہے، پھر نہیں سمجھا. ہم کیا کبھی اٹھتے بیٹھتے کسی دن ہم کو جوش آتا ہے پھر ہم کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو سنتے نہیں. اس طرح تھوڑی سنا جاتا ہے. دنیا کی تعلیم کے لیے آپ بس ایسے ہی کرتے ہیں، چلتے پھرتے راہ گزرتے، کسی وقت اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد آ جاتا ہے اچھا وہ بچوں تم نے پڑھنا تھا، اسکول جانا تھا، وہ تم لوگ گئے ہی نہیں آج. کبھی ایسا بھی کیا؟ ایک دن بچہ اسکول نہ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کے تو دور کی بات، بچہ بیماری سے اسکول نہ جائے تو ہمارے دلوں میں کیا گزر رہی ہوتی کہ بچہ گھر میں بیٹھا اور دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ آگے نکل جائیں گے، ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے. کیوں؟ فکر ہے نا ہم کو کہ اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا بڑے ہو کر. تو آخرت کا کیریئر تباہ ہو جائے تو پھر ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ عسا، امید ہے، ہاں تم یہ کرو پھر دیکھا جائے گا. امید ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا سن لی جائے اور تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے، جو ہو چکا اس کو معاف کر دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم بھی باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا.
کون اہل ایمان؟ جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا کا فرض ادا کیا. اب یہاں یخزی کا لفظ خاص طور پر بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے فیل ہوتے ہیں تو بےزتی کس کی ہوتی؟ کبھی سوچا آپ؟ بچہ خرابی کرے تو بےزتی کون محسوس؟ ماں باپ محسوس کرتے ہیں. اسی بےزتی کے ڈر سے ماں باپ اپنی نیندیں حرام کیے رکھتے ہیں. اور بچوں کا کام جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کی عزت بنتا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے اہل ایمان کو جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ہوگا وہاں رسوا نہ کرے گا. ان کی کوششوں کے بعد پھر اگر اولاد میں کوئی اثر نہ ہوا تو پھر ان کو معاف فرما دے گا. پھر اس کے بعد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا. یہ نور کس چیز کا ہے؟ یہ ان کے اعمال کا، کیونکہ انہوں نے خود عمل کی، اپنی اولاد کو بھی وہ چیز سکھائی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ روشنی اولاد سے پھر ان کی اولاد اور آگے پھیلی تو وہ اعمال بڑھ گئے. یہ جو نور کی بات آتی ہے قرآن پاک میں 2-3 جگہوں پر، یہ نور عمل کے نور کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور مدینہ سے صنعاء یمن کا علاقہ ہے وہاں تک پھیل رہا ہوگا، کچھ کا عدن تک پھیل رہا ہوگا، کچھ کا اس کے قریب، اور کچھ کا صرف اس کے قدموں کے قریب ہوگا، کچھ کا صرف انگوٹھے کے ناخن میں صرف ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا. یہ منافقت کی علامت کہ کبھی دل میں ایمان اور کبھی کچھ بھی نہیں. خیر، اب دوسری طرف ہمیں حدیث ملتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں پھر بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی، اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں میں سب سے پہلے ہماری اولاد فائدہ اٹھائے. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، ایسے کاموں میں مال خرچ کرنا جو صدقہ جاریہ ہو، یعنی جس سے انسانوں کی فلاح و بہبود کے ایسے کام ہوں کہ ان کے اندر نیکی اور تقوی اور ایمان کی فضا پیدا ہو. جتنے لوگوں تک ایمان اور روشنی جائے گی دین کی، قیامت کے دن یہی روشنی انسان کے لیے روشنی بن جائے گی. یعنی جس نے جتنی چراغ جلائے، جس نے جتنی روشنی پھیلائی اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اپنی کوششوں سے، اتنا ہی نور ان کا آگے آگے پھیل رہا ہو. پھر اس کے بعد یقولون، وہاں بھی وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ بخشش کی دعا اس کی آخرت میں بھی ہوگی، میدان حشر میں بھی ہوگی. اور سورۃ الحدید کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ پل صراط کے قریب اس روشنی کی ضرورت زیادہ ہوگی کہ جب اس پہ انسان چلنے لگے گا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے، اور بالکل اندھیرے میں ہے وہ پل. تو وہاں روشنی صرف اپنے اپنے عمل کی ٹارچ سے ہوگی. تو جتنا جتنا جس کا ہوگا اتنا وہ پھیلتا چلا جائے گا. اس وقت وہ کانپیں گے، کہیں گے یار ہم پل پار کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں پھر اندھیرا ہو جائے اور ہم کہیں نیچے جا پڑے، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر ہوگا. انک علی کل شیء قدیر. اب یہ دیکھیں کہ اہل ایمان کے منہ پہ وہاں بھی ہوگا واغفر لنا، وہاں بھی استغفار کر رہے ہوں. تو وہ استغفار صرف دنیا میں نہیں، صرف ایک بات نہیں، ہر چیز پر، اور یہ اپنا ایک حصہ بنا لے زندگی کا. پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پہ سختی کرو. یہ دوسرا حل بتایا گیا. پہلا حل کیا؟ توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو اور اپنی اولاد کو اس طرف لاؤ. اب دوسرا کام کیا کرو؟ مخالف قوتوں سے لڑو جو تمہارے بچوں کو، تمہارے گھروں کو، تمہاری اصلاح میں حائل ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا کافر اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن ہے کہ بس یہی ہمیں حکم دیتا ہے ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت یہ ملتی ہے کہ آپ کافروں، مشرکوں، ہر ایک سے، اب تک وہ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں آپ کو پتھر مارے گئے جب جبریل آئے کہ آپ کا بدلہ لینے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس دیا جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی خیر کہا نہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، شاید یہ نہیں ان کی اولادوں میں سے کوئی نیک ہو جائے. اتنا آپ کے دل میں کافروں کا احساس تھا کہ ان کے لیے بھی ہدایت کی بات سوچتے تھے. تو یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ کیا اسلام ہمیں انسانیت سے نفرت سکھاتا ہے؟ یہ بھی ایک بلیم کیا جاتا ہے نا جی اسلام بڑا ریجڈ مذہب ہے اور اس میں حقوق انسانی کی کوئی بات نہیں، وہاں تو مرتد کی یہ سزا اور فلاں کی اور فلاں کی. نہیں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان قوتوں کے خلاف جہاد نہیں کریں گے جو قوتیں آپ کو کیا آپ کی نسلوں کو بہائے لیے جا رہی ہیں، جب تک آپ ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے
فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، جو آپ کو کام کہا گیا کرنے کو، اس کے بعد امت وارث ہے، امت کو وہ کام کرنا ہے۔ کیا کریں؟ کفار منافقین سے جہاد کرے، اور جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے، صرف جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے الٹیمیٹ اسٹرگل، اپنی آخری حد تک کی کوشش کہ ان سے نپٹیں جو تمہارے دین کے دشمن ہیں اور جو کفر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو منافقت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے خیر خواہ بنتے ہیں اور تمہارے پیچھے تمہاری دشمنی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ ان سے جہاد کیجیے، بلکہ ایک اور بات بھی کہی، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کیجیے۔ اب اس حکم کو سامنے رکھ کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری اسلامی تہذیب، ہمارے اسلامی ملک، ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو کفار کی تیار کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو برباد کر رہی ہیں اور ہمارے گھروں کو بگاڑ رہی ہیں اور ہمیں بہائے لے جا رہی ہیں، اس کا مقابلہ کرنا۔ اب آپ اپنے گھر میں جا کے سب دیکھیں، اب مثلاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ میڈ ان جاپان، جاپان میں مسلمان نہیں، لہٰذا میں آج کے بعد یہ کوئی گھر سے چیز نکالیں، یہ نہیں اس کا مطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے تجارت بھی کی، معاملات بھی کیے، اور ایک طرف جنگیں ہوتی تھی، دوسری طرف تجارت چل رہی ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کفار کی جب بات کی کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کے انکاری ہیں، وہ جب تمہارے دین اور ایمان پہ جس چیز کے ذریعے زد ڈالتے ہیں اس کے خلاف جدوجہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں اور ان کے ہونے کی وجہ سے وہ سیلاب آپ روک نہیں پاتے۔ خود اس چیز کو نشاندہی کریں۔ کیا ایسا لٹریچر ہے؟ کیا ایسے آلات ہیں؟ کیونکہ جب ایک چیز سامنے ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے اچھا چلو اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے اپنے گھر میں موسیقی بجانے والا آلہ لا کر رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ بچے گزرتے چلتے پھرتے اس پہ ہاتھ مار کے گزریں گے، اور پھر وہ شوق آگے بڑھے گا، پھر اسی میدان میں کارکردگی کرتے کرتے کہاں تک بات جا پہنچے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہمیں جیسے کہ جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد کا مطلب الٹیمیٹ اسٹرگل کرنی ہے، اور اسٹرگل صرف ایسے ہی نہیں ہوتی کہ آپ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر کر آپ کے جی میں اسٹرگل کر رہا ہوں، نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز جب خراب ہوتی، مثلاً آپ کی ہنڈیا جل گئی، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہنڈیا توڑ دیتے ہیں، اس سب کو الٹا دیتے ہیں۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ وہ جلے ہوئے حصے الگ کر دیتے ہیں اور جو اس میں سے صاف حصہ اس کو نکال کے الگ کر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو ایک طرف جہاں سیلاب زدہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے، وہاں جہاں سے سیلاب آ رہا ہوتا ہے جو بند ٹوٹا ہوتا ہے اس کو بنانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی شخص وہ ٹوٹے ہوئے بند کی طرف توجہ نہ کرے اور صرف سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرتا رہے، یہ کیا ہوگا کہ صرف وہ مدد آپ کی کیا، شاید آپ خود بھی اس میں بہ جائیں کسی وقت، اور جو باقی علاقے ابھی نہیں بہے وہ بھی بہ جائیں گے اس میں۔ تو ہمیں آرگنائزڈ وے میں یہ سوچنا ہے کہ جو جو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں ان کا سبسٹیچیوٹ کیا ہے، ان کا توڑ کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، اور وہ کہاں کہاں سے وار ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، پکا ارادہ اور آرگنائز کرنا کام، یعنی پلاننگ کے ساتھ کام کرنا۔ اگر آپ پلاننگ کے بغیر کام کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر لگایا اور آپ کو پتا کہ کمرہ ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ پہلے تو بڑی بڑی کھڑکیاں جو نظر آ رہی ہیں آپ ان کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب پھر ٹھنڈا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ میں دیکھوں کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ پھر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو آپ کو خیال آتا ہے اچھا وہ پردے کے پیچھے بھی ایک کھڑکی کھلی تھی جو میں نے نوٹی نہیں کی، پھر آپ اس کو بند کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اچھا کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان دے رہی ہے، کون سی چیز ہے جو ہمارا وقت ضائع کرے، کون سی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالات کو پلوٹ کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو قرآن اور سنت اور ان سب باتوں کو دل میں اترنے سے روکے ہوئے، خواہ وہ ہماری فضول گپ بازی ہو، عیب جوئی ہو، خواہ وہ ہماری خود عقل حرام ہو، کیونکہ حرام رزق جو ہے وہ بھی نقصان دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے، آپ کو معلوم بہت اصلاح کا کام کیا۔ وہ ایک ایسی خاتون کے پوتے تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھی، اور وہ رشتہ کس طرح طے پایا تھا
بڑا مشہور قصہ، ہر کتاب اردو میں سے لکھا ہوا ہے بچوں کی، کہ وہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ کوئی دو عورتیں آپس میں بات کریں. ماں بیٹی کو کہہ رہی کہ دیکھو دودھ دھویا ہے اس میں پانی ملا لو تاکہ پیسے زیادہ آئیں. تو بیٹی کہتی ہے نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچنا. ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا ہم کو دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے اللہ کو دیکھ رہا. حضرت عمر یہ بات سن کے گھر آ جاتے ہیں اور اگلے دن صبح اس بچی کو معلوم کرواتے ہیں اور اپنے بیٹے کا پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جس کے اندر یہ تقویٰ، کیونکہ اس سے نسلوں کی پرورش ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس حرام رزق سے بچنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کی نسل میں ایک ایسا انسان پیدا کیا جس نے امت کی بہتی ہوئی کشتی تھی اس کو پھر سے سہارا دیا. تو رزق حلال جو ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے ہمارے گھر میں کون کون سی ایسی چیز ہے، کیا میڈیا کے ذریعے خرابی آ رہی ہے، کیا رزق حرام کے ذریعے آ رہی ہے، کیا ہماری جو پرائرٹیز ہیں اور وقت کا جو ضائع کرنا ہے مختلف مجلسوں اور دلچسپیوں میں اس کی وجہ سے. یعنی ہر شخص اپنی بیماری خود تلاش کرے، خرابی کہاں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر بچے مثال کے طور پر بٹن آن کر رہے ہیں یا ریموٹ سے کوئی چیز پریس کر رہے ہیں تو آپ ریموٹ چھین لیں ان کے ہاتھ سے، یہ بٹن آف کر دیں اور وقتی طور پہ آپ گھر میں ادھم ہنگامہ مچا دیں اور اس کے بعد آپ جا کے رو دھو کے لیٹ جائیں اور بچے پھر کوئی کام شروع کر دیں. اس سے تو کام نہیں ہوگا. دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں پکڑنا کہاں سے، جڑ کہاں سے کاٹنی ہے، اور اس کے لیے پھر بہت سوچ بچار سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ صبر اور پیشنس کی ضرورت ہے. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا کرتی. یہ درخت جو آج آپ کو ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، یہ آج نہیں آپ نے یہاں لگا لی کہ آج درس ہوگا تو ذرا گرمی نہ ہو جائے تو یہ ساتھ درخت بھی اگا لیتے ہیں. اگر آپ آج لگاتے تو یہ چھاؤں نہ ہوتی. یہ کئی سال پہلے کے لگے ہوئے. تو بالکل اسی طرح کبھی بھی اصلاح کے کام میں مایوس نہ ہو، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہیں تو آپ کہتے ہیں ان بچوں نے تو سننا ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، لہٰذا کوئی فائدہ نہیں ان کو بتانے کا، چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، کترا کترا تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اس وقت آپ ان کو جب وہ عین برائی میں مبتلا ہو کچھ نہ کہیں، اس وقت نہ کہیں. اس کی بھی ایک دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، اتنے میں ایک بدو آیا اور آ کے اس نے مسجد صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد کا صحن اور پھر پیشاب دو بہت بڑی بات ہے. لیکن چونکہ بدو صاحب جہاد سے آیا تو اس کو نہ مسجد کا پتہ نہ اس کے اندر اس کی حرمت کا پتہ، اس لیے اس نے غلط کام شروع کر دیا آؤٹ آف اگنورینس. اب ہوا کیا کہ صحابہ کرام جو تھے دوڑے اس کی طرف کہ اس کو پکڑے اور روکے کہ بس کرو یہاں چھوڑ دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھانپ کر کے اب یہ اس کے پیچھے دوڑیں گے اور اس کو کچھ کریں گے، ان کو صحابہ کرام کو روک دیا کہ نہیں رک جاؤ، ابھی نہیں، یہ منع کرنے کا وقت نہیں ہے. کیوں نہیں منع کرنے دیا؟ حالانکہ وہ اتنا بڑا جرم کر رہا تھا. اس لیے نہیں منع کیا کہ اگر اس کو اس وقت روکتے تو اس کو سمجھ نہ آتی کہ مجھے کیوں روک رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پیشاب کنٹرول ہی نہ کر پاتا، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ڈر کے مارے، تو جس کے نتیجے میں پیشاب ساری مسجد میں پھیل جاتا اور اس کے ساتھ اس کے اندر اسلام کے بارے میں ایسا خوف بیٹھتا کہ وہ اس کی طرف وہ کرنے کا بھی رخ کرنا پڑتا. تو بالکل اسی طرح اگر ہم ریڈ ہینڈیڈ بچوں کو ٹوکا ٹاکی شروع کریں گے یہ یوں نہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بات نہیں بنے. آپ یوں کریں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ میرے بچے کے اندر یہ قصور ہے، یہ جرم ہے، اس وقت تو اس کو جانے دیں، ذرا پی جائیں، نگل جائیں اس کڑوی گولی، اور پھر اس کے بعد اس کا تدارک. اس کے لیے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ دن میں کسی وقت بھی، لیکن ایک دفعہ ضرور دن میں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، اور یہ وہ وقت ہو کہ جب ان کی دوسری دلچسپیاں کم ہوں، لے کے بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. بات چیت میں نصیحتیں مت کریں. اس وقت ان کو ان کی ضروریات پوچھیں، ان کی سوچیں پوچھیں، ان کی باہر معاشرے کی مشکلات پوچھیں، تو باہر مشکل کیا ہے ان کو، کیونکہ ہمارے اور بچوں کے فاصلے بہت بڑھ گئے. وہ ایک ایسے ماحول میں باہر جیتے ہیں جس کی ہمیں بھی نہیں خبر ہوتی. خود ان کے اوپر معاشرتی پریشر ایسے ہیں کہ وہ بیچارے خود پریشان ہوتے ہیں. بہت سی باتیں جب ان کو جسٹ ون سائڈڈ فیڈ کر دیتے ہیں، یہ کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ ان کا کیتھارسس کریں، ان کے دل کا حال معلوم کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکیں، وہ آپ کو اپنی مشکلات بتائیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ ان کی ضروریات پوری کریں گے، یعنی دوسری بھی اور یہ بھی، پھر اس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ باتوں باتوں میں ان کو اس طرف لے کر آئیں، یعنی ان کو پھر آپ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے کی طرف توجہ دلائیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب آپ ان کے ساتھ یہ طے کر لیں گے کہ ہم کوئی اچھی کتاب مل کے پڑھا کریں گے، وہ لے کے بیٹھے ان کو
ان کے ساتھ پڑھیں. اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ کہ اس طریقے سے بچوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ جس میں براہ راست ان پہ چوٹ نہیں پڑتی، وہ اس کو پرسنلی نہیں لیتے، تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور بدلتے بھی. لیکن اگر آپ بچے کو اس کی بے عزتی کر ڈالیں اور اس کو عین موقع پہ روکے تو وہی عرابی جیسے روکنا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک ریبیلین پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جس وقت انسان ایک اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے، رفع حاجت بھی ایک طرح سے اپنی ایک حاجت پوری کرنا ہے، وہ حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر انسان اس کو ٹوکتا ہے تو وہ اس کے لیے نفسیاتی طور پر ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی. تو بالکل اسی طرح اگر ہم اس وقت انہیں روکیں گے تو ہم ان کو اسلام سے متنفر کر دیں گے، ہم ان کو اللہ رسول کے نام سے متنفر کر دیں گے، ہم ان کو دین سے متنفر کر دیں گے، کیونکہ ہم نے عین اس وقت ان کو پکڑا جب ان کا دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوا. اس وقت خدا کے لیے کچھ نہ کریں. اور کس وقت کہیں کہ جب وہ متوجہ ہوں بات سننے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ بات اس وقت کرو جب متوجہ ہو، اتنی کرو جتنی دیر سنیں. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو، اور ان کو بھگاؤ مت. ولا تنفروا کا لفظ بھی آتا ہے، تنفروا میں فرار کا معنی بھی، ان کو بھگاؤ مت دین سے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے جب آپ سے اپنے دل کا حال کہنے لگے، آپ سمجھیں کہ اب تبلیغ کا میدان ہوا. اگر آپ بچوں کے ساتھ ڈسٹریس پیدا کر لیں گے، آپ ان کے ساتھ کٹ آف ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ختم کر لیں گے تو آپ تبلیغ کا کام کبھی نہیں کر سکیں گے. تھوڑا سا پیشنس، ضبط کر جائیے اور سوچیے کہ غلطی تو میری، میں اس سے پہلے نہیں بتایا اور اب میں چاہتی ہوں ایک دن میں پودا بڑا، مجھے یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت پیشنس، اس وقت ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت، اور پھر اس کے بعد ان کو پھر آہستہ آہستہ جب آپ ان کو اس چیز پر لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر باتیں اثر کریں گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں یہ بڑا کام کرتی ہیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے اگر بچوں کو سکھایا تو سب کچھ سیکھ، نہیں، قطعاً نہیں سکھا سکتے. اچھا، اگلا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ بچوں کو اچھی کمپنی دیں. صرف اپنے بچوں سے محبت نہ کریں، اپنے بچوں کے دوستوں سے بھی محبت کریں. آپ دیکھیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کی سہیلیاں، بچے ان کی بھی عزت کریں. یعنی آپ کی جو دوست ہیں جب گھر میں آئیں تو آپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ آپ کے بچے ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. تو اسی طرح بچوں کا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ آپ ان کے دوستوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. عموماً مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کے دوستوں کو دیکھتے ہی غضبناک ہو جاتی، پھر آگے تمہارا فلاں دوست اور تم نے اس کی دوستی نہیں چھوڑی، اور نہ جانے کیا کسر باتیں سنا. اس میں بھی آپ کو میں پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ مجھے ہمیشہ یہ جھجک آتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ڈائریکٹ بہت سی باتیں کہوں. مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے ان کے لیے ایک مشکل ہوگی. تو اس کا طریقہ میں نے یہ سوچا کہ چھٹیاں ہوئی، یہ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے. چھٹیاں ہوئی اور ان چھٹیوں میں نے سوچا کہ بچوں کو اب اسکول میں تو جانا نہیں، گھر میں یہ سارا وقت ضائع کرے گی، تو کیوں نہ کچھ ایسی تھوڑی بات سکھائی جائے کہ جس سے ان کے اندر کچھ دین کا شوق پیدا ہو. اچھا، اس شوق میں یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ اچھا ان 3 بچیوں کو لے کے بیٹھوں گی، کیوں نہ ان کی دوستوں کو بھی لے کے بیٹھوں. ان کی دوستوں کو بھی ساتھ بلا لیا اور پھر اس طرح وہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے بہت سی بچیوں تک پھیل گیا. کیونکہ جب تک آپ بچوں کو ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک ان کو تنہا آپ کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے کو چھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے صرف ان کو اچھی بات بتا دی اور سارے معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، وہ بچ کے نہیں آ سکتے، وہ اثرات ان پر بھی ہوں گے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ جب چھوٹے بچے ہوں، ریڈنگ کی عمر کو پہنچے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں بچوں کو بہت اچھا لٹریچر ملتا ہے اور بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی ہیں. اور وہ سٹوریز جب سے شروع ہوتی ہیں جب بچے ابھی ریڈنگ نہیں جانتے، صرف تصویری سٹوریز ہوتی ہیں، تصویری کہانیاں کہ لیٹتے ہوئے بچے کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سو رہے ہیں. اس حربے کو آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے کہ ان کو اچھی سٹوریز، اچھی کہانیاں یا خود سنائیے یا پڑھ کے بتائیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کتابیں پڑھنے کو دے دیجیے. پھر اسی طرح بہت سی باتیں کہنے کی بجائے کر کے دکھائیے. اگر آپ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں اچھا جاؤ کہہ دو کہ وہ گھر پر نہیں ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون پر کہ کہہ دو کہ نہیں ہے، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خود بچے کو آپ درس میں سنا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، خود آپ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. تو نصیحت جو ہے وہ کبھی اثر نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں تک وہ منفی چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے، کیسٹس کے ذریعے، کمپیوٹرز کے ذریعے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے مشکل یہ ہوتی تھی چلے ویڈیو تک کی بات تھی یا ٹیلی ویژن تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے ہر گھر میں وہ سب کچھ پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی ایسی خباثت نہیں پہنچی. یعنی ٹیلی ویژن پر تو چند مخصوص اور محدود پروگرام ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی وسیع دنیا ہے کہ جس میں وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس سے تھوڑی آگاہی رکھتے ہیں
تو یہ جو بچوں کی چیٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں یا جو گفتگو کا حصہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی فحش اور لغو اور لچر قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جولائی میں ایک بڑا اشتہار آتا تھا دا نیوز میں بھی شاید آپ نے دیکھا اور اردو میں بھی وہ اشتہار آتا رہا. اور وہ اشتہار کیا تھا کہ اپنے پسند اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ دوستی کیجیے. اور وہ ٹیلی فون کی دوستی باقاعدہ تصویریں اور اشتہار اور اس میں نمبرز دیے ہوئے اور یہ بھی کہ اگر آپ پنجابی اسپیکنگ ہیں تو اس نمبر پہ کال کر لیں, انگریزی بولتے ہیں تو اس پہ کر لیں, اردو بولتے ہیں تو اس پہ کر لیں, اور جو واحیات گفتگو آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ آپ ٹیلی فون پہ جس کے ساتھ چاہیں کریں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کتنے پریشرز ہیں, کتنے میدان کھلے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا جاہد الکفار والمنافقین کہ صرف گھر کے لیول پر کام کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر بھی کام کرنا ہوگا, باہر بھی جھانک کے دیکھنا ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ کفار اور منافقین کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس پیدا کریں. مثلا اگر میں اپنے بچوں میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہوں اور میری بہن کے بچے ویسے ہی ہیں یا میرے ہمسائے کے بچے ویسے ہی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ باہر نکلیں گے تو وہ ساری گندگی لگا کے گھر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کا گھر صاف ستھرا ہے, گلی میں کیچڑ ہے, بچے نکلتے ہیں فوراً کیچڑ میں لت پت ہو کے واپس آ جاتے ہیں, آپ کی ساری کوشش برباد. تو بالکل یہی حال ہے کہ اگر ہم صرف گھر کی اصلاح کرتے رہیں گے اور باہر کی فکر نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ ان کو چمکا کے نکالیں, باہر سے وہ گندگی لے کے پھر اندر آئیں گے. آپ کب تک ان کی وہ گندگی دھوتے رہیں گے, وہ لگا کے آئیں گے. اس کے ساتھ کیا کریں کہ آرگنائز طریقے سے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی فکر کریں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ کو اللہ نے قلم کی صلاحیت دی, لکھنے کی صلاحیت دی, اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی, اللہ نے آپ کو مال سے نوازا, اللہ نے آپ کو اچھا ذہن دیا, زرخیز ذہن دیا کہ اس میں ایسے آئیڈیاز ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچا کے آپ خیر کا کام کر سکیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے جو اس کام, اس جہاد میں ڈالنے کے لیے کیا حصہ ہے آپ جو بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بالکل بولنا نہ جانتا ہو, اس کے پاس کوئی علم نہ ہو, لیکن اللہ نے اس کو بہت مال دے رکھا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس روٹی کوڑی نہ ہو اور وہ کہ میں کیا جہاد کروں, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں. دیکھے کہ اللہ نے اس کو ذہن جیسی صلاحیت دے رکھی ہو, کوئی اور چیز دے رکھی ہو. ہر شخص تلاش کرے کہ اس کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس میں صرف زمین کافی نہیں ہوتی, اس میں اینٹیں بھی چاہیے, اس میں پتھر چاہیے, اس میں شیشہ چاہیے, اس میں چھت کا سامان چاہیے, اس میں پینٹ چاہیے, اس میں بہت کچھ چاہیے. تو اسی طرح دین کی جب ایک عمارت بنے گی, ایک فضا بنے گی, ایک ماحول بنے گا تو اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. اس کے لیے بھی مال بھی چاہیے, لکھنے والے ذہن بھی چاہیے, قلم بھی چاہیے, بولنے والے لوگ بھی چاہیے اور اس کام کو آگے پہنچانے والے. یعنی ایک ٹیم ورک ہے, یہ انڈیویجول ورک نہیں ہے, ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں ہر شخص کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ اگر میں یہاں کے تقریر بول کے چلی گئی تو میرا اجر زیادہ ہے اور آپ سننے آگے تو آپ کا اجر کم ہے. آپ کا بھی اتنا ہی اجر ہے. کیوں اجر ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے راستے پر بچھاتے اور مخلوق کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی. جب آپ اپنے بچوں کو صرف لے کے بیٹھتے ہیں تو صرف آپ ایک کوشش کر رہے ہیں, جب آپ دوسروں کے بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کے لیے بھی فکر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, ساری مخلوق کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں. جو دوسروں کی بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کرتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ مائیں اکثر کہتی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں, میں ان سے کہتا ہوں دوسرے کے بچے کو جا کے کھلائیے, دیکھیں آپ کے بچے کھانے لگیں گے. مراد ان کی یہ تھی کہ غریب بچوں کا خیال کریں, ان کو صدقہ کریں, دیکھیں آپ کے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے. آپ کو صرف توجہ اپنے بچوں کو کھلانے پہ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے, اس کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور خاص طور پر مجاہد کی کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے تو اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے, اس کی ساری ضروریات تو وہ خود پوری کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں صرف گھر تک نہیں بلکہ چاروں طرف بھی کوشش کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حصہ کہاں ڈال سکتے ہیں. اب میں بات مختصر کروں گی. پھر فرمایا ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے سلسلے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتے ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی. فخانتاہما لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. ان کی خیانت نعوذ باللہ ان کے نفس جان کی خیانت نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا. ان کی خیانت یہ تھی کہ شوہر کے مشن پر نہیں تھی اور شوہر کی بات اور تعلیم انہوں نے نہیں لی. کیا ہوا؟ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا تو ان کو اللہ سے کوئی چیز بچا نہ سکی. شوہر کا نبی ہونا بھی بچا نہ سکا.
وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا جہنم میں جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ، یعنی جب ان کی قوموں پہ عذاب آیا تو ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ میں، لیکن آپ مایوس نہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یار میری بات تو میری بیوی بھی نہیں سنتی، میں کسی کو کیا بتاؤں۔ نہیں، مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہیں یہ نہیں کہ اگر ہمارے بچے نہیں سنتے تو ہم کسی اور کو بھی بات نہ بتائیں، نہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے توفیل اس کی برکت سے وہ بھی سنیں گے، لیکن ان کیس اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشی آ گئی کہ نہیں سنتے تو اس صورت میں بھی یہ کوشش چھوڑنا نہیں، جانے نہیں دینا اس کو۔ اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ چونکہ آپ نیک ہے اس لیے آپ کے بچے آپ کے پیچھے ویسے ہی آ جائیں گے، نہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے نا کہ میں تو آپ کا پلو پکڑ کے جنت میں پہنچ جاؤں، یہ پلو پکڑنا وہاں کام نہیں آئے گا، پلو دنیا میں پکڑیں، ساتھ رہیں، دنیا میں وہ کام کریں جو نیک والدین کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ فرعون خود کیا تھا؟ انبیاء کے مقابلے میں ایک فاسق و فاجر، متکبر، کافر انسان، لیکن اس کی بیوی نیک تھی۔ کتنی بڑی مثال ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر، ایک مسلمان گھرانے کے اندر، کہ اگر شوہر ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ بہت سی عورتیں کہتی شوہر ساتھ نہیں دیتے، میں کیا کروں، میں ایک بات کہتی ہوں وہ دوسری کہتے ہیں، اور میرے تو چونکہ کوئی بات اثر نہیں کرے گی اس لیے میں کچھ نہیں کر رہی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بطور مثال پیش کرتے ہیں اس کوشش، اس جدوجہد کے لیے، کس کو؟ فرعون کی بیوی کو۔ اتنی بڑی حکومت اس کی، اگر آپ کو آج بھی مصر کبھی جانے کا اتفاق ہو یا وہ میوزیمز دیکھنے کا اتفاق ہو کہ جو سامان صرف ان کی قبروں سے نکلا ہے، گھروں میں تو معلوم نہیں انہوں نے کیا کچھ رکھا ہوگا، کہ جو ان کی قبروں کے اندر، احرام مصر کے اندر سے جو کچھ نکلا ہے، آج بھی اس پر حیرت ہوتی۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے ان کے نوکروں تک، غلاموں تک کو مار کے ان کے ساتھ دفن کیا ہوا کہ یہ اٹھیں گے تو ان کی خدمت کریں گے اگلے جنم میں، اور سونے کے انبار، معلوم نہیں کیا کچھ، اور ایسا ایسا آرٹ کہ انسان آج بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنے 1000 سال پہلے جو انہوں نے کلرز لگائے آج تک فیڈ نہیں ہوئے، جو انسانی جسموں کو پرزرو کرنے کا ممیز کو انہوں نے بچا کے جو رکھا، آج بھی ان کو آپ اسی حالت میں دیکھ سکتے ہیں تو انسان کی عقل حیران ہوتی، اتنی ترقی یافتہ قوم۔ اور اگر احرام مصر کو آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو انسان کے قد سے بھی بڑے، وہ وہاں پر کیسے جڑ دیے گئے اور کس طرح یہ سب کچھ بنایا گیا۔ عقل حیران ہو جاتی ان کی تعمیر اور ترقی پر۔ فرعون کہا کرتا تھا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی اس لیے تمہیں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ تمہارا مثالی طریقہ تباہ کر دینا چاہتے ہیں، تمہارا کلچر ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کی بات مت سننا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں قدیم ترین اور سب سے جو دنیاوی اعتبار سے بہترین تاریخی ہمیں چیز ملتی ہے وہ فرعون کا کلچر ہے اور ان کی تہذیب اور اس کے آثار ہیں۔ لیکن اس عورت نے اتنی بڑی بادشاہت، اتنے بڑے بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور کیا کہا؟ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون نہیں چاہیے، مجھے فرعون کی ملکہ بننے میں کوئی خوشی نہیں، مجھے ان محلات سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو تیرا قرب چاہیے۔ صرف جنت نہیں مانگتی، اتنی خوبصورت دعا لگتی ہے مجھے یہ، تیرا قرب چاہیے، تیرے پاس آنا چاہتی، اپنے پاس کر کے گھر بنانا ہو، یار جہاں تو ہو اپنے ہی پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، میں دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو واقعی دنیا کی کوئی چیز قربان کر سکیں کہ ہمیں نہیں چاہیے دنیا، ہمیں اپنا دین اور ایمان بچانا ہے، ہمیں آگ سے بچنا اور بچانا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی دینی پڑے، ہمارے اندر تو وہ جرأت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مثال پیش کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمارے شوہر مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، اور اگر وہ ہمارا اس کام میں ساتھ نہیں دیتے تو ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ کیوں کہا گیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ اے رب ہمیں ہمارے ازواج یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، زوج کا لفظ عربی میں اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمارے بچوں میں دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا، صرف عام متقی نہیں، متقیوں میں بھی اعلیٰ درجے کو پہنچا۔
صرف ہم اس وقت کوئی اچھا کام نہ کریں کہ جب لوگ کر چکے تو ہم ان کے پیچھے لگے، بلکہ ہم نیکی کے نمونے بنے کہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں، ہم سے نیکی کی کرنے بھول گئے۔ پھر فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دی۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے نجات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو روایات آتی ہیں اس میں آتا ہے ایسی ایسی تکلیفیں فرعون دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکتے، کیونکہ قرآن میں بھی آتا نا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون کی قوت اس کے کیلوں سے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کے مجسموں میں کیل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، بڑا سا تھوڑا سا، ان کی قوت کی علامت، اور اسی سے وہ سزائیں دیا کرتا تھا لوگوں کو۔ کہا یہ جاتا کہ بیوی کے ہاتھ میں اس نے ڈبا دیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا، اتنی اذیت دی۔ آج کی خواتین بہانہ کرتی شوہر نہیں مانتے، کیونکہ جو باتیں شوہروں سے بنوانا چاہتی ہیں سب بنوا لیتے، جو ہم پہننا چاہتے ہیں شوہر نہ خرید کے دیتے ہم لے لیتے، جو ہم کھانا چاہتے ہیں، جو پکانا چاہتے ہیں، جو ہماری دلچسپی ہے، جو ہمیں پسند ہے، وہ ہم سب کچھ کروا لیتے ہیں، کیونکہ دین ہماری اپنی پرائرٹی نہیں، دین ہمارا اپنا شوق نہیں، اس لیے بہانہ شوہر کا ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، شوہر نہیں مانتے کیا کریں، مجبوری کا نہیں، کسی عورت کو یہ بہانہ کافی نہ ہوگا۔ سن لو، اگر فرعون جیسا شخص اس کی بیوی ایمان لا کر اپنے عمل، کیونکہ آگے عمل کی بھی بات کرتی ہے نا، اس کے عمل سے مجھے نجات دے، یعنی مجھے عمل صالح کی توفیق کی ضرورت ہے، اگر وہاں وہ اپنا ایمان بچاتی ہے تو تم اپنے ایماندار شوہروں کے گھر پہ اپنا ایمان کیوں نہیں بچا سکتی؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران کی مثال دیتے ہیں جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، شرمگاہ کا لفظ میں آتا ہے، اس کی حفاظت کی۔ تو گویا اہل ایمان عورتوں پر بڑی ذمہ داری مزید کیا ہے؟ اپنی شرم اور عصمت و عزت کی حفاظت، کہ مسلمان عورت کا زیور یہی ہے، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب بے حجاب نکلتی ہے تو شیطان اس کو کاٹتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال صرف ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے، مثلا اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا وبال کیا ہماری ذات سے، ہم نے ایک جرم کیا اس کا قصور ہم کو، لیکن جب ہم ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر 10 اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو نقصان اور مصیبت سے دوچار کیا، ہلاکت سے دوچار کیا۔ اب جتنے جتنے لوگ ہماری وجہ سے اس ہلاکت سے دوچار ہوئے ان کا بھی جو جرم ہوگا اس کا ایک حصہ ہماری طرف واپس پلٹے گا۔ اسی لیے مسلمان عورت کو باہر نکلتے وقت اپنی زینت کے چھپانے کا حکم، اور ہمارا بالکل الٹ حال ہے، گھروں میں ہم جیسے تیسے کرتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں تو پوری زینت کے ساتھ، معلوم نہیں کس کو دکھانے میں۔ وہ مریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، یعنی مسلمان عورت کو یہاں کیا آئیڈیل پیش کیا گیا، دیانہ نہیں، مریم بنت عمران۔ لیکن ہماری نوجوان نسل کی آئیڈیل کون ہو چکا؟ فنفخنا فیہ من روحنا، اور جب اس نے شرم کی حفاظت کی تو ہم نے اس کو اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی اس کو ایک ایسا بچہ عطا کیا کہ جو وجیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں باعزت اور مکرم، جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آج بھی نام لیوا ہے اتنے کسی اور کے نہیں ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے جو ان کو نصیب ہوا، اور یہ بھی کیا ہے؟ صلہ ہے ان کی ماں کی شرم و حیا کا۔ اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے انہیں تو خود شرم و حیا سے کام دینا ہوتا ہے۔ تصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور مریم جو تھی وہ اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی کہ رب تو نے سچ کہا۔ تصدیق کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بات ہمیں کہے تو ہم کر کے دکھا دیں۔ مریم کی یہی خوبی علیہ السلام کہ جو کچھ رب نے کہا وہ کر دیا، حجت بازی نہیں کی، بہانے نہیں کیے۔ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان یہ نہیں کرتا کہ وہ ہمیں کہے کہ نہیں اچھا کام ہے مت کرو، وہ کہتے ہیں اچھا آج نہیں کل سے کرنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا حربہ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کل جب آئے گی تو پھر کل دیکھیں گے، کل تک آج کی بات کا اثر بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ مثلاً آج آپ نے اس مجلس میں کچھ سنا، آج آپ کے دل میں تھوڑا خیال آیا، احساس پیدا ہو کہ نہیں آگ سے بچانا ہے بچوں کو اور کچھ تو کرنا ہے، لیکن کل تک اگر آپ اس بات کو ٹال دیں، اگر آج اس پہ سوچیں کہ نہیں فکر نہیں کریں گے اور کوئی پلاننگ اپنے لیے نہیں کریں گے، کل کو یہ 10 سالوں سے زیادہ بھول چکا ہوگا، پرسوں تک تو ایک آدھی بات شاید یاد رہے اور کل تو پرائرٹی کچھ اور ہوگی، کوئی اور ایسا کام آ جائے گا، کوئی اور ایسی چیز کہ وہ اپنے اندر ان کو ایسا اٹھائے گا کہ سب سنا سنا پانی میں بن جائے گا ختم۔
یہی کچھ ہوتا ہے آج کل ہمارے بہت تقریبیں ہوتی ہیں، بات ہوتے ہیں، درس ہوتے سنتے ہیں اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں نے ابتدا میں بھی یہی بات کہی تھی، تو انتہا میں کہوں گی کہ جو کچھ سنا ہے اس میں سے اگر ایک بات بھی ہم نے کرنے کی پسند کی کہ اس مجلس میں آنے کا حق ادا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں بے فکر ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی، فکر کے ساتھ بسر کرنی ہے اور صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتے دار، اپنے خاندان کی بھی حفاظت کرنی. ایسی خود غرضی نہیں کرنی تو خود اپنے آپ کو بچا کے خاندان کو چھوڑ دے تو چاہے کریں، نہیں. تو جب یہ کریں گے رب کے کلمات کی تصدیق کریں گے اور آج سے اس کے لیے تو ارادہ کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اور جو آخری لفظ حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا، کانت من القانتین، کہ مریم قانتین میں سے تھی، فرما بردار لوگوں میں سے تھی. تم بھی کیا ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. بسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو بھاگو کس چیز کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، استغفار سے شروع کرنا اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. صرف دنیا کی حقیق چیزوں کو مت بھولو، یہ تو بہت جلد تم سے چھن جانے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات شأننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو ہمارے علم کی اصلاح فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے، اور جو درست باتیں تیری رضا اور تیری پسند کی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے عمل کے راستے آسان کر دے، تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جس طرح ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں ہمیں ان کی آخرت کی فکر کی توفیق دے، اور صرف ہم خواہشیں اور تمنائیں نہ کریں بلکہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کے راستے سجھا دے. یا اللہ تو ہمارے راستے کھول دے. یا اللہ تو ہمیں طریقے بتا دے، تو ہمارے اندر حکمت اور صبر پیدا کر دے. یا اللہ وہ کام ہم سے کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ کہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کی طرف سے ہر مشکل کو آسان کر دے. جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی بہترین رشتے کرنا. یا رب العالمین جو اپنے بچوں کو بگاڑ سے پریشان ہے جو مائیں ان کی پریشانی دور کرنا. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے. جو کچھ ہم نے کیا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یا اللہ ہمارے ظلم کو ہم سے دور ڈال. یا اللہ ہمارے ظلم کو ہماری خیر میں بدل دے. یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کی برائیاں بھی بھلائیوں میں بدل دیتا ہے. یا اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما، ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت دے، اپنا قرب دے، اپنا ساتھ دے، اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے گھر بنا. یا رب العالمین دنیا کی قیمت بس ہماری نگاہوں میں اتنی ہو کہ جتنے کی یہ قابل ہے، اور آخرت کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. یا اللہ جو ہمارا ہمیشہ کا پائیدار گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیں اسے سجانے اور بنانے اور فکر کی توفیق دے اس کام کے لیے. یا اللہ جو دنیا میں ہم ہر وقت کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، یا رب العالمین بس ہمارا اس میں اتنا ہی حصہ ہو جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. یا رب العالمین تمہیں اپنے راستے کی طرف دوڑنے کو حکم دیا. یا اللہ ہمیں ایسی دوڑ دے جس میں کوئی تھکنا نہ ہو. یا اللہ وہ دوڑتے دوڑتے ہم تیرے پاس پہنچ جائیں. یا رب العالمین تو ہمیں ہر گمراہی ہر فتنے سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچا. یا اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا. یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے. یا رب العالمین ہمارے اس اجر کو آخرت کے لیے محفوظ کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.